السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ افضال بھائی نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ معلوم کیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے کہ ہر روز اس نماز کو پڑھا جائے، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر سال میں نہ پڑھ سکو تو عمر بھر میں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک دفعہ ضرور اس صلاۃ التسبیح کی کے نوافل کو پڑھ لو۔ اور اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے نماز شروع کی جائے، اور سبحانک اللہم اور سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد قیام کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جا کر اس کی تسبیح پہلے پڑھیں اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کو پڑھا جائے، اور پہلے تشہد میں جب بیٹھیں تو پہلے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے جب بیٹھیں تو بیٹھ کر 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اتحیات کو پڑھیں، اور اس طریقے سے 4 رکعات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 75 بار پڑھنا ہے، تو کل 4 رکعات کے اندر یہ تسبیح 300 بار ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اس کو پورا کر لے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ بھی کر لے تو بہت بہتر ہے، ورنہ یہاں تک پڑھ لے واللہ اکبر تو بھی مکمل ہے۔ یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے یہ طریقہ معروف طریقہ ہے، جو عام طور پر نماز کی کتابوں کے اندر اور بہت سے مقامات پر لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن ایک طریقہ اور ہے جو احناف کے نزدیک زیادہ افضل ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب دوسرے سجدے سے قیام کی طرف ہم نے جانا ہے، دوسری رکعت کی طرف، تو ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک جلسہ استراحت نہیں ہے، کیونکہ شوافی کے نزدیک جو ہے اس میں جلسہ استراحت کہلاتا ہے، یعنی دوسرے سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں، لیکن احناف کے نزدیک دوسرے سجدے سے سیدھا دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، افضل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جلسہ استراحت نہیں ہے، یعنی تھوڑا استراحت کریں اور پھر دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ شوافی کے نزدیک ہے۔ تو اس طریقے کے اندر جب دوسرے سجدے سے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھے قیام کی طرف نہیں جاتے، بلکہ دوسرے سجدے سے تسبیح 10 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس پر عمل کریں تو دوسرے سجدے سے آپ کو بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ دوسرے سجدے سے سیدھا دوسری رکعت کی طرف آپ کھڑے ہوں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے اس کو آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو قیام کے اندر یہ 25 مرتبہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، پڑھنے کے بعد بغیر 10 مرتبہ پڑھے، کیونکہ وہ 10 مرتبہ جو دوسرے سجدے کے بعد پڑھ کر آپ نے قیام کی طرف کھڑا ہونا تھا، وہ آپ نے قیام کے اندر اس 10 مرتبہ کو پڑھ لیا۔ یہ طریقہ جو ہے یہ احناف کے نزدیک بنسبت اس معروف طریقے کے زیادہ افضل ہے۔ ویسے دونوں طریقے جو ہے وہ بالکل جائز ہیں، تو اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، توفیق ہو تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک بار، ورنہ زندگی میں ضرور ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے نئے پرانے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور حاجت کے لیے بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔